بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 132 بہت ہی اہم حدیث آپ کے سامنے کہ اگرچہ نماز کا وقت ہو جائے، جماعت کھڑی ہے تو یا جماعت کھڑی ہونے والی ہے اور جب نماز قائم ہو چکی ہو، جماعت کھڑی ہو چکی ہو اور کسی شخص کو قضائے حاجت کی ضرورت ہے تو کیا کریں؟ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ آئیے حدیث پاک سماعت فرمائیے۔ حدیث نمبر 132 امام حضرت عبداللہ بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے۔ حضرت عبداللہ بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ نماز قائم ہوگی، انہوں نے ایک شخص کا ہاتھ پکڑ کر اسے آگے کر دیا، حالانکہ حضرت عبداللہ بن ارقم خود اپنی قوم کے امام تھے۔ انہوں نے فرمایا، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جب نماز قائم ہو جائے اور کسی شخص کو قضائے حاجت کی ضرورت ہو تو وہ پہلے قضائے حاجت کر لے۔ یہاں سے یہ مراد ہے کہ ہو سکتا ہے جماعت کھڑی ہونے والی تھی، آپ کھڑے تھے آگے، تو آپ نے ان میں سے کسی ایسے بندے کو آگے کھڑا کر دیا کہ بھئی آپ کھڑے ہو جائیں، میں جماعت بعد میں آ کر پڑھ لوں گا۔ حضرات گرامی قدر، میرے محبوب کے غلاموں، قضائے حاجت کے تقاضا کے وقت نماز کے لیے اقامت کی جائے تو نماز ادا کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ اس بارے میں فقہاء کرام کی اپنی اپنی رائے ہے۔ سماعت فرمائے، جمہور کے نزدیک نماز درست ہو جائے گی۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نماز ادا کرنا جائز نہیں، کیونکہ تقاضا قضائے حاجت کے سبب خشوع و خضوع اور حضور قلب نہیں پایا جائے گا، جو در حقیقت نماز کی روح ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے موقف میں قدر تفصیل ہے۔ قضائے حاجت اس طرح کی حد تک ہو تو ترک جماعت کے لیے عذر ہے، ظاہر اس طرح اس قدر ہے تو وہ ترک نماز کے لیے عذر ہے۔ اگر تقاضا یا قضائے حاجت توجہ صلاۃ کے لیے محل نہ ہوگا یا نہیں، پر صورت اول ترک جماعت کا عذر ہے، اور ایسی حالت میں نماز ادا کرنا مکروہ تنزیہ ہے۔ کیوں؟ یہ مکروہ تنزیہ ہے، حرام تو نہیں ہے، لیکن کراہت کے ساتھ نماز پڑھی جائے گی، تو لہٰذا کوشش کی جائے کہ جب ایسی نوبت ہو تو اس سے پہلے ہی، ایسی نوبت آنے سے پہلے ہی بندے کو یہ معاملات کر لینے چاہیے۔ اللہ رب العالمین اپنے محبوب کے توسل سے مجھے، آپ کو، ہم سب کو دین حنیف کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔